السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اور ہم تمام بھائیوں کو اور خواتین کو، بچوں کو، نوجوانوں کو اس میدان کے اندر، اس میدان پرگتی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب کو یہاں پر اس لائق بنایا اور یہاں پر پہنچا، اور ساتھ ہی ساتھ نماز عید الفطر ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ بعد ہو بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی انسان کامل نبی معظم رسول محتشم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کی تعلیمات کو یا جن کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم سب لوگ یہاں پر کشاں کشاں دور دراز سے، گلیوں سے، کوچوں سے اور اپنے اپنے محلوں سے اور اپنے اپنے بستیوں سے نکل کر اس کھلے میدان پر یہاں پر پہنچے ہیں۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا کریم آج ہم لوگوں نے ایک بہترین سنت ادائیگی کے بعد یہاں پر خطبہ مسنونہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والوں کو، اللہ بیٹھنے والوں کو، نوجوانوں کو، بھائیوں کو اور سارے لوگوں کو اور خواتین کو اور ننھے منھے بچے جو بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس شرکت کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرمائے، اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر ایسے ہی بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں منانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، آج ہم سب کے لیے اور یوں سمجھے کہ عالم اسلام کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی ہے، خوشی کا پیغام ہے، مسرت ہیں، شادمانی ہے، اور یہ شادمانی اور یہ مسرت بھلا کیوں نہ ہو، ہم لوگوں نے پورے رمضان مبارک کا مہینہ الحمدللہ روزوں کو رکھ کر اس کے رات میں قیام کر کے، اس کے دن میں صیام کر کے، اور اس کے دن میں بھوکے پیاسے رہتے ہوئے، اور چھوٹے بڑے ننھے منھے نوجوان اور خواتین سارے لوگ الحمدللہ صبح سے لے کر کے شام تک ایک ایک وقت کا، ایک ایک لمحے کا انتظار کرتے ہوئے، ہم لوگوں نے مغرب کی ایک ایک سیکنڈ کا انتظار کرتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، نبی کے شریعت کے مطابق جیسی سورج غروب ہوتا، ہم لوگ اپنے منہ میں یا تو پانی یا تو کھجور یا تو جو بھی استطاعت ہیں اس کے ذریعہ سے ہم نے پورے مہینے کی گنتی اللہ کے حکم سے پوری کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی فضل اور اسی کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، اور اسی لیے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ خوشی تو ان لوگوں کے لیے ہے بیچارے جن لوگوں نے پورے مہینے کا روزے رکھ کر، اس کے رات میں تراویحاں پڑھ کر، اس کے رات میں قیام کر کے، اس کے رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اپنے نیند کو بازو میں رکھ کر، اپنے سکون کو بازو میں رکھ کر، اور بیچارے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے ایک ایک آیتوں پر
پر غور کرتے ہوئے، ایک ایک بات پر غور کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے در میں اور اللہ رب العالمین کے رحمتوں کے انتظار میں رات کٹ گئی، دن کٹ گیا، مہینہ کٹ گئے، ساعتیں کٹ گئی، گھنٹے کٹ گئے، اور آج ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ اور اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے بندو، آج تو خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو راتوں میں بیچارے گھٹنوں میں درد ہو رہا تھا، جسم کے اندر ناتوانی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے بندے سب بندی کرتے ہوئے قرآن مجید کو پورا کرنے کے لیے، قرآن مجید کو سننے کے لیے، تلاوت سننے کے لیے کشاں کشاں دور سے لوگ آئے اور قرآن مجید کی تلاوت سنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے رات میں قیام کرنا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور کیوں نہیں ہو، بھلا یہ بھی تو ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے دوستو، ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انہی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے بندو اور میری بہنیں اور ہمارے نوجوانوں، آپ سب نے ان تمام چیزوں کو بحسن خوبی نبھائے ہیں اور اس کے راتوں میں بھی جاگے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جن لوگوں نے بیچارے قدر والی راتوں میں اس کی قدر کی اور پوری رات جگ کر کے قیام کیا، نمازیں پڑھیں اور اسی طریقے سے دعائیں کی، ذکر و اذکار کیا، کتنے بار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کی صدائیں اس کی زبان سے نکلتی گئی، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار، سینکڑوں بار، کئی بار کہتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو آدمی پورے ایمانت داری کے ساتھ قدر والی راتوں میں جاگے، قیام کیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے گفٹ ملا، اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ملا، اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ملا۔ اللہ اکبر! کون سا انعام دوستو؟ ایسا انعام سارے لوگ جانتے ہیں، سارے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ 80 پر 3 سال 4 مہینے کا انعام لے کر کے بیٹھے ہو دوستو۔ آپ کوئی معاملی آدمی نہیں ہو، اللہ رب العالمین کا بڑے مجاہد آدمی ہو، اللہ رب العالمین کا بڑے موحد آدمی ہو، اللہ رب العالمین کا بڑے تقوی پرست آدمی ہو، اللہ رب العالمین کی کتاب سننے والے ہو، اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو، اگرچہ بیماری، اگرچہ پریشانی، اگرچہ سر میں درد، اگرچہ گھٹنوں میں درد، لیکن دیکھا گیا اللہ کے بندوں نے ان تمام چیزوں کو بازو میں رکھ کر 80 پر 3 سال 4 مہینے کی ثواب لوٹنے کے واسطے اور اپنے دامن کو بھرنے کے واسطے، اپنے خالی دامن کو پیک کرنے کے واسطے اللہ کی قسم راتوں کا قیام کیا، دعائیں کی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے چلے گئے۔ خود سے معافی مانگے، اپنے والدین کے لیے معافی مانگی، اپنے بہن بیٹیوں کے لیے معافی مانگے، ساجر چکے ہیں۔ واللہ بتا رہا ہوں، افطار کے وقت میں میرے آنکھوں سے آنسو آ گیا اور کہا یہ معصوم سا بچہ دیکھو، میں نے کیا سوال کیا اس بندے سے اور یہ بچہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب میرے والد صاحب گزر چکے ہیں۔ مجھے سمجھ میں آ گیا اس کے دل کے اندر کتنا بڑا درد ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یتیموں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ مل کر کے آپ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کی قسم ہے آپ نے پورے رمضان کا روزے رکھے، اس سے کہیں بڑی خوشی آپ کو ملے گی اور اللہ رب العالمین اس کے وجہ سے آپ کو جنت دے گا۔ نبی کے ساتھ رہو گے، نبی کے ساتھ رہو گے، جس دن آپ باب الریان سے داخلہ لوگے، آگے جا کے چلو گے میرے بھائیوں، نبی کے ساتھ تم نبی کی رفاقت میں جنت میں رہو گے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے بھائیو یاد رکھنا کتنے سارے ایسے بیواہ ہیں، آپ بیواؤں کا لسٹ اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے مسجد کے ایریے میں، آپ کے قریے میں، آپ کی بستی کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں بیوائیں ہیں، بیچارے جن کی سسکیاں لیتے ہوئے رات گزر رہی ہیں۔ ایسے عید کے ایام میں بیچارے جن کے گھروں سے لوگ مرد حضرات نکل رہے ہیں، بیچارے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور آپ بڑے احساس بڑے انداز میں اپنے آنسو کو پی لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے بیواؤں اور ایسے بیواؤں کے لیے جو آدمی کوشش کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، میرے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے
کل مجاہد فی سبیل اللہ، ایسے آدمی کے لیے مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ اور یاد رکھنا رات میں پوری پوری رات قیام کرنے والوں کی طرح ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ رات کے اندر آپ کبھی کھڑے ہو کر کے دیکھو، اس کی چاشنی، اس کی حلاوت آپ کے دل میں گھسے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو ایسے بیواؤں اور ایسے مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں رات میں قیام کرنے والوں کی طرح ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے دن میں پورا روزہ رکھنے والوں کی طرح ہے۔ اس لیے مسکینوں کے ساتھ اور بیواؤں کے ساتھ میرے بھائیوں یہ برتاؤ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے دوست احباب میں سے کوئی بیمار ہیں ان کے پاس آپ جائیں، ان کے لیے آپ حوصلہ افزائی کریں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا ایسے موقع پر میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں زیادہ سے زیادہ خیر کا کام کر لینا اور دعائیں کر لینا۔ آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے روزے داروں کے لیے ایک بات اور میں ایڈ کر رہا ہوں جو رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ رکھ لینے کے بعد میرے بھائیوں اگر اس کے بعد 6 روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو گویا کہ وہ سال بھر روزے دار میں سے ہیں، پورے روزوں میں سے ہیں، وہ سال بھر روزہ رکھنے کی برابر ہیں۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کرو۔ بہت سارے غلطیاں یہاں یہ کرتے ہیں کہ عید الفطر کے دوسرے ہی دن سے وہ رکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایسا کوئی شرط نہیں ہے دوستو، آپ چاہیں تو پورا مہینہ 1 کر کے 2 کر کے یا پورا سیریل سے بھی رکھ سکتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پروردگار ہم تمام بھائیوں سے، ہم تمام بہنوں سے جو بھی ہم سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں پورے مہینے کا ہو سکا اللہ ہم لوگ بجا لے کے آئے ہیں، اللہ تو اس کو قبول فرما میرے مولا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے عوض میں رب العالمین جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ رب العالمین اس کے عوض میں ہمارے محلے کے اندر، ہمارے قریے کے اندر رب العالمین فارغ البالی نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں بیمار سے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب عطا فرما۔ رب العالمین جو لوگ ہمیشگی کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں میری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ ایسے بیمار لوگوں کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ رب العالمین جو اپنے گھروں میں پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رب العالمین ایسے گھروں میں تو غیبی مدد نصیب عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام بھائیوں کو آپس میں مل جل کر ایک ہونے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ایک دوسرے کو معاف کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، اور رب العالمین جب تک دنیا میں باقی رکھ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ ہم سب کو جینے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم پر ہر ہمیشہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے ملک کے اندر بہت سارے افراتفری مچے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے اندر امن نصیب عطا فرما، ہمارے شہر کے اندر امن نصیب عطا فرما، مسلمانوں کے اندر امن نصیب عطا فرما، مسلمانوں کے مساجد کے اندر امن نصیب عطا فرما، مسلمان کے جماعت کے اندر امن نصیب عطا فرما۔ رب العالمین جہاں بھی عالم اسلام میں مسلمان بستے ہیں اللہ تبارک و تعالی چپے چپے کونے کونے پہ بستے ہیں اللہ ہر مسلمان کو، تمام مسلمان کو رب العالمین امن نصیب عطا فرما۔ اور بالخصوص بیچارے فلسطین کے اندر پیسے جا رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ننھے منھے بچے، ان کی خواتین، ان کے بوڑھے اور ان کے بے گھر کتنے سارے ایسے ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو گھر نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، رب العالمین ان کے کھوئے ہوئے مال و متاع کو واپس لوٹا دے، رب العالمین جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جنت کے اندر داخلہ نصیب عطا فرما۔ اور غزہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے ہیں جہاں پر ظالموں نے اپنی ظلم اور تشدد کی وجہ سے ایسے معصوم بچوں کو اور خواتین کو پیچھے چلتے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے دشمنوں کا تو ہی بدلہ لینے والا ہے، ایسے دشمنوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو اللہ رب العالمین تو ہی روکنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں ہیں ان تمام دشمنوں کا اللہ تو ہی اس کو ہاتھ روک دے، اس کی طاقت کو روک دے، اس کے سارے ہتھیار کو تو اللہ بیکار کل عدم کر دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رب العالمین اللہ ہمارے روزوں کا،
हमारे क़याम का, हमारी नमाज़ों का, हमारी तिलावत का, हमारे ज़िक्र व अज़कार की, हमारे दुआओं का रब्बुल आलमीन शर्फ़ कबूलियत का दर्जा नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह हम सबको एक बना दे मेरे मौला, हम सबको नेक बना दे। किताब व सुन्नत की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी गुजारने और बिताने की तौफ़ीक नसीब अता फरमा दे। खुसूसन मेरे भाइयों ये भी दुआ करें जो इस ग्राउंड के अतराफ़ में यहाँ पर सारे लोग खड़े हैं, मेरी दुआ है कि ए अल्लाह जितने भी यहाँ पर आज की इस नमाज को मुशाहिदा किए हैं, देखे हैं, रब्बुल आलमीन उन तमाम लोगों को इस्लाम की हिदायत नसीब अता फरमा, इस्लाम की दौलत से उन्हें माला माल फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम बड़े साफ़ सुथरे कौम हैं, हम बड़े सीधे साधे कौम हैं, हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में कोई किस्म की आनाकानी नहीं, कोई किस्म की जुल्म सितम नहीं, कोई किस्म की दुश्मनी नहीं। अल्लाह तू देख रहा है और दुनिया वाले भी देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे साफ़ सुथरे मुसलमानों की इन चीज़ों को देख कर रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को इस्लाम की हिदायत नसीब अता फरमा। और बेचारे खुसूसन जिन लोगों ने इस ग्राउंड को हासिल करने के लिए कोशिशें की हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कोशिशों को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन इसके बदौलत में अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हिफाजत फरमा दे। और वो लोग बेचारे जिस ग्राउंड को दिलाने के लिए बेचारे कोशिशें की हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी उनके जान में, उनके अमल में अल्लाह तबारक व तआला ढेर सारी बरकतों से नवाज। अल्लाह तबारक व तआला इसके तहत, इस ग्राउंड के तहत बेचारे जो भी, चाहे वो किसी भी महकमात में से हों, अल्लाह तबारक व तआला मैं तमाम उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन उन सारे लोगों को अमन नसीब अता फरमा। और अगर वो गैर हैं, इस्लाम की दौलत नसीब अता फरमा। और अपना है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को सही दीन को परखने और दीन की गहराई में जाकर उस पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमा। एक बार फिर से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को और हमारे दूर से आए हुए तमाम के तमाम अहबाब जो हमारे रूबरू बैठे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुनिया की तकलीफ पसंद है, लेकिन ए अल्लाह आखिरत में रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह नसीब अता फरमाना। मेरे मौला, मेरे पाक परवरदिगार, हम सब की गलतियों को माफ़ फरमा कर ए अल्लाह जिस दिन जन्नत के अंदर दाखिला हो, रब्बुल आलमीन हम सब को बाअमन और बखुशी उसमें दाखिल होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह कब्र की अजाब से, हशर की अजाब से, पुलसरात की फितनों से अल्लाह हम सब को बचने की तौफीक नसीब अता फरमा। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ఈరోజు ఈ ప్రాంగణానికి విచ్చేసినటువంటి ముస్లిం సోదరి మండలందరికీ అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు. అలాగే అందరికీ ఈదుల్ ఫిత్ర్ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలాకు ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈరోజు జమాతే అహ్లే హదీస్ కొత్తగూడెం శాఖ వారి నుండి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈదుల్ ఫితర్ పండగని చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క ప్రాంగణాన్ని మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ వేడుకలో ఇంత ఘనంగా ఈ వేడుకలు జరుపుకోవడానికి గల కారణమైనటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్లకు పేరు పేరున ఈరోజు మనము కృతజ్ఞతలు తెలియజేయవలసినటువంటి దినం ఈరోజు. ముఖ్యంగా మన ఎమ్మెల్యే గారైనటువంటి కూనం సాంబశివరావు గారికి, అలాగే సాబీర్ పాషా గారికి, మన మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అయినటువంటి